یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ دیکھو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو اپنی طرف سے ٹھیک ہیں، لیکن کوئی انسان ہم سے بھڑنا چاہ رہا ہے، ہمارے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آ رہا ہے، ہم سے الجھ رہا ہے، ہم سے چھیڑخانی کر رہا ہے، ہمیں ٹارچر کر رہا ہے، اور ہماری کنڈیشن اس نے اس طرح سے بنا دی کہ اب ہم اس کے ساتھ کس طرح سے پیش آئیں، اس کا سلیقہ اور اس کا ڈھنگ بھی ہمیں ہماری شریعت نے سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان اہل ایمان سے جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں تو یہ وہاں سے سلام کر کے کیا ہو جاتے ہیں؟ ٹل جاتے ہیں۔ جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دینا، بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دینا۔ اگر آپ بھی بدتمیزی پر اتر آئیں گے تو پھر آپ میں اور اس میں فرق کیا رہے گا؟ اس لیے فرمایا بے ادبوں سے ادب سیکھو۔ کیا کرو؟ بے ادبوں سے ادب سیکھو، اس طور پر کہ جو وہ کرے تم نہ کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی نا بھائی؟ بدتمیز انسان نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی تو آپ کو ادب سیکھنا ہے کہ یہ بدتمیزی کر رہا ہے، میں تمیز کے ساتھ پیش آؤں۔ کیسے تمیز کے ساتھ پیش آؤں؟ یہ جن الفاظ کا استعمال کر رہا ہے میں اس کے ساتھ ان الفاظوں کا استعمال نہ کروں۔ اس طور پر آپ تمیزدار اور بدتمیز انسان کے اندر کیا کر دیں گے؟ فرق پیدا کر دیں گے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زبان کے باہر دو ہونٹ لگائے ہیں جو اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ زبان آپ کے قابو میں ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بات بھلی ہے، اچھی ہے، تو آپ بات کریں، ورنہ نہ کریں۔ ہم بات کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ لوگوں کو زخم مار رہے ہوتے ہیں، لوگوں پر کچوکے لگا رہے ہوتے ہیں، ان کو ہم جو ہے نا نیزے مار رہے ہوتے ہیں، اور ایسے زخم ہم لوگوں کے دلوں میں اپنی زبان کے ذریعے اور اپنے بولوں کے ذریعے کر دیتے ہیں کہ زندگی بھر وہ زخم نہیں نکلتے ہیں۔ بھئی کسی کو اگر ہم نے چھری کا، تیر کا جو ہے نا، اگر کوئی تلوار کا گھاؤ لگا دیا اور اس کو زخم لگا دیا تو وہ زخم ٹھیک ہو جاتا ہے اور انسان بھول جاتا ہے، لیکن زبان کا لگا ہوا زخم انسان کا کبھی بھی نہیں نکلتا ہے اور کبھی انسان بھولتا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا چھری کا، تیر کا، تلوار کا تو گھاؤ بھرا، لگا جو زخم زباں کا رہا وہ ہمیشہ ہرا۔ چھری، تیر کا، تلوار کا جو زخم ہوتا ہے وہ چند دنوں کے اندر، مہینوں کے اندر ختم ہو جاتا ہے اور بھر جاتا ہے، لیکن جو زخم زبان کا لگ جاتا ہے وہ زندگی بھر کے رہتا ہے، ہمیشہ رہتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی زبان کو صحیح ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ جو بات بھی ہم کر رہے ہوں، بھلی بات کر رہے ہوں، جو بات کہو صاف ہو، ستھری ہو، بھلی ہو۔ کتنی پیاری باتیں میں آپ کو اردو زبان کی دوسری کی کتاب کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے جب اس مضمون کا میں مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے جان بوجھ کر کے ایک عنوان ہے اردو زبان کی دوسری کتاب میں گفتگو کے آداب، ان دونوں شعروں کو میں نے لیا جو ابھی ایک آپ کے سامنے پڑھا اور ایک ابھی پڑھ رہا ہوں۔ جو بات کہو صاف ہو، ستھری ہو، بھلی ہو، آپ کی بات کے اندر کوئی گھماؤ پھراؤ، اینچ پیچ نہ ہو، صاف ستھری ایک دم، اور بھلی بات ہو، لوگوں کو اچھی لگے۔ آگے کیا فرمایا؟ کڑوی نہ ہو، کھٹی نہ ہو، مصری کی ڈلی ہو، یعنی آپ کی بات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کی بات سے کسی کا دل نہ دکھے، بلکہ آپ کی بات کو سن کر کے سامنے والا خوش ہو جائے، اس کو اچھا لگے، اچھا محسوس ہو۔ ہمیں ایک ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہم اس طرح کی باتیں نہ کریں کہ کسی کو بھی جو من میں آیا ہم نے کہہ دیا، جو من میں ہمارے دل نے چاہا ہم نے اس کے سامنے کیا کر دیا؟ بول دیا۔ نہیں میرے دوستوں، دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا ایمان قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کا دل قائم نہ رہے، اور کسی بھی انسان کا دل قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کی زبان سیدھے قائم نہ رہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے ایمان کی سلامتی اس بات میں ہے کہ ہمارا دل صحیح سالم رہے، اور ہمارے دل کی سلامتی اس بات میں ہے کہ ہماری زبان صحیح سالم رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کا تعلق کیسے ہے؟ دل سے ہے، اور زبان جو ہے وہ دل کے ترجمان ہے۔ انسان کے جو دل میں آتا ہے نا وہی انسان لوگوں کو پروستا ہے اور لوگوں کو دیتا ہے۔ انسان کے ذہن و دماغ کے اندر اور اس کے دل و دماغ کے اندر جو خیالات آتے ہیں ان خیالات کا اظہار انسان اپنی زبان کے ذریعے لوگوں کے سامنے کرتا ہے۔ تو انسان کے دل اور دماغ کی ترجمانی کرتی ہے اس کی زبان۔ انسان اپنا کردار، اپنا کریکٹر اور اپنی تربیت لوگوں کے سامنے زبان کے ذریعے ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ انسان بدتمیزی کر کے لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میری تربیت صحیح نہیں ہوئی ہے۔ انسان لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آ کر کے بتا رہا ہوتا ہے کہ میں ایک اچھے معاشرے سے، ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میری تربیت اچھی ہوئی ہے۔ لہٰذا انسان اپنی تربیت کا بہترین ثبوت لوگوں کے ساتھ تمیز کے ساتھ پیش آ کر کے دے۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ کا ایسا ایک لیول لگاتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا رہے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جھوٹ کی بدترین سواری ہے یہ۔ کیا ہے یہ؟ جھوٹ کی بدترین سواری ہے۔ دیکھو جھوٹ بولنا ہے زبان کا گناہ ہے نا۔ ایک جھوٹ تو وہ ہے جو انسان کھلم کھلا بولتا ہے، سب لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ انسان جھوٹا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کا گناہ اور اس کی قباحت اپنی جگہ پر ہے۔ بعض مرتبہ انسان اپنے جھوٹ کو دوسرے لوگوں پر تھوپ رہا ہوتا ہے۔ کیسے؟ بھائی بازار میں اس طرح کی بات چل رہی تھی، لوگ ایسا کہہ رہے تھے کہ فلاں آدمی نے لوگوں کے کیا کھا لیے؟ ایسے کھا لیے۔ فلاں آدمی کے بارے میں لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے،
بلکہ یہ لوگوں کی کیا کر رہا ہے؟ بات نقل کر رہا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں یہی جھوٹ بول رہا ہے اور اپنے جھوٹ کو دوسرے لوگوں کی طرف تھوپ رہا ہے. اسی کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ کی بدترین سواری یہ ہے کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. جھوٹ کی بدترین سواری یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. بھیا اگر کسی کی سنی سنائی بات آپ آگے نقل کر رہے ہو تو وہ دو حال سے خالی نہیں. یا تو یہ ہے کہ وہ بات جھوٹ ہے، جب جھوٹ بات ہے تو جھوٹ بات کو آگے بڑھانے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے. اور اگر وہ بات سچی ہے تو اس کے متعلق آپ کے پاس کوئی دلیل ہے سچا ہونے کی. اگر سچا ہونے کی دلیل ہے تو اس بات کو آگے پھیلانا آپ کے لیے کیا ضروری ہے. اور اگر دلیل نہیں ہے تو گویا کہ وہ بات کیا ہے؟ جھوٹی. اور جھوٹی بات کو آپ آگے بڑھا رہے ہو تو یہ ایسا ہی ہے گویا کہ آپ خود کیا کر رہا ہو؟ گناہ کر رہے ہو اور جرم کر رہے ہو. لہٰذا کوئی سنی سنائی بات بھی ہم آگے نہ کریں. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بھی جھوٹی سچی خبر کہیں پر بھی دیکھی، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، یوٹیوب پہ، اس کو آگے شیئر کر دیا بغیر سوچے سمجھے کہ بھئی یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے. اس بات کو کیا کر دیا؟ آگے فارورڈ کر دیا. سارے لڑائی جھگڑوں کی جڑ جو ہے نا یہ زبان کا غلط استعمال ہے.